اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ سورہ دخان بھی مکی صورت ہے۔ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں بنیادی طور پر۔ یہ پہلے بھی ہم بات پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی سورت کا نام اس کا مضمون نہیں ہوتا، بلکہ یہ اتفاقیہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کسی ایک لفظ کی وجہ سے، کسی ایک واقعہ کی وجہ سے وہاں پر نام دیے گئے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر دخان دھوئیں کا نام ہے تو پورا موضوع ہی سارا کا سارا دھوئیں کا چلے گا، ایسا نہیں۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا مفہوم بہتر جانتا ہے۔ والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم۔ جہاں پر بھی واو کے بعد اسم آئے اور اس کے نیچے زیر ہو تو وہ واو قسمیہ ہوتی ہے۔ ویسے واو آئے تو وہ اور کے معنی میں ہوتی ہے۔ واو کے بعد اسم آئے، ناؤن آئے اور اس کے ناؤن کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ واو قسمیہ ہوتی ہے۔ جیسے 30ویں پارے میں یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوئی، والسماء اذا انفطرت، یعنی آسمان ہے۔ اسی طرح والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں 30ویں پارے میں عموماً واو قسمیہ استعمال ہوئی ہے۔ کتاب مبین کی قسم۔ اب کتاب مبین اس کو کیوں کہا گیا؟ قرآن مقدس کو مبین کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ہر چیز کو واضح کر دے، جس میں ابہام باقی نہ رہے، شبہ باقی نہ رہے، اس سے مبین کہا جاتا ہے۔ گویا کہ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کو واضح کرتی ہے، حلال اور حرام کو واضح کرتی ہے، صحیح اور غلط کو واضح کر دیتی ہے۔ اس کو پڑھنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی صلاحیت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق جان لیتا ہے۔ تو کتاب مبین کی قسم، اللہ تعالیٰ جب کسی شے کی قسم اٹھاتا ہے تو یہ اس شے کی عظمت کی طرف بھی ایک اشارہ ہوتا ہے۔ کتاب بھی اللہ کی ہے، کلام بھی اللہ کا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی قسم بھی اٹھا رہا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا برکت والی رات، لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات ہم نے اس کو نازل کیا۔ اب اس برکت والی رات سے کیا مراد ہے؟ اس رات سے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، اور بعد نے اسے شب برات یعنی 15 شعبان کے ساتھ بھی منسوب کیا ہے، لیکن زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس رات سے مراد شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر سارا کا سارا کلام اتار دیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا تھا۔ ایک سوال یہاں پہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یا آسمان اول پر
سارا کچھ اتار دیا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے۔ یہیں سے ضمنی سوال تقدیر کا بھی جنم لیتا ہے۔ عموماً ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ پہلے لکھ دیا ہے تو پھر انسانوں کے کرنے یا نہ کرنے کا کیا مسئلہ ہے یہاں، اگر سارا کچھ پہلے لکھا ہوا ہے تو۔ اسی لیے بعض لوگوں نے، جو فرقہ قدریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، بس جو لکھا ہوا ہے بس وہی کر رہا ہے، لہذا انسانوں کا کوئی قصور نہیں۔ اس مسئلے کو بڑی آسان مثال کے ساتھ سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اتنا علم عطا کیا ہے کہ وہ آنے والے وقت کا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ قلیل دیا ہے، کثیر اللہ کا علم ہے۔ ہم اپنے قلیل علم کے ساتھ کسی کا چہرہ مورا پڑھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں کیا کرے گا۔ ایک استاد اپنے شاگرد کے بارے میں اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کے یہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا، اور وہ پہلے بتا دیتا ہے کہ یہ طالب علم پاس ہوگا یا فیل ہوگا، کیونکہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے اور نتیجہ بھی وہی آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو استاد نے یہ کہا کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا یا پاس ہوگا، تو کیا استاد کے کہنے سے پاس یا فیل ہوا؟ نہیں، بچے کی عادات، اطوار، اس کے طور طریقے استاد نے بھانپ لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت عطا کی کہ اس نے ایک تجزیہ پیش کر دیا، ایک اندازہ بتا دیا۔ جو طالب علم کے ساتھ ہونا تھا استاد نے اپنے اندازے کے ساتھ پہلے بتا دیا، اللہ کے عطا کردہ قلیل علم کے ساتھ۔ اگر انسان یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ تو خالق ہے۔ جو انسانوں نے کرنا تھا یا جو قرآن میں حالات و واقعات بعد میں ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ وہ سارے کے سارے پہلے لکھ لیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس لکھے ہوئے کے مطابق کرتے ہیں، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا اللہ نے پہلے لکھ لیا ہے۔ اسی کو مسئلہ تقدیر بھی کہا جاتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مقدس جو پہلے ہی سارا کا سارا نازل کر دیا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق نازل کر دیا۔ لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، پھر جبریل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے لاتے رہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ڈر سنانے والے۔ پھر اس رات کی جو کیفیت یہاں پہ بیان کی، اسی لیے اس آیت، یعنی یہ جو چوتھی آیت ہے نا، اس آیت کی بنیاد پر لیلہ مبارکہ کو شب قدر کے ساتھ، شب برات کے ساتھ نسبت دی گئی۔ فیہا یفرق، اس مبارک رات بانٹ دیا جاتا ہے کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ سالانہ بجٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ڈیوٹیاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ سال بھر کا جتنا معاملہ ہے وہ اس کو باقاعدہ ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے، ورنہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے اس طرح کے معاملات جتنے بھی ہیں، انسانوں کی تخلیق کا مسئلہ لے، جنت اور دوزخ کی مینجمنٹ کا مسئلہ لیں، اسی طرح اس کائنات کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے اور فرشتوں کی ڈیوٹیوں کا آپ اگر جائزہ لیں تو ہمیں انسانوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر کام ایک منظم طریقے سے کرتا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ ہر کام ایک منظم طریقے سے کرو، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے سالانہ بجٹ بنانے کی؟ اس کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سال کے اندر کیا کرتا ہے، وہ باقاعدہ ایک رات کے اندر ہر حکمت والا کام وہ بانٹ دیا جاتا ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے،
اور پھر یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اس سال کے اندر کتنوں نے یہاں دنیا سے چلے جانا ہے، کتنے نئے آئیں گے، رزق کا معاملہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سالانہ رپورٹ کے اندر لکھی جاتی ہیں۔ اصل میں اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسانوں کو یہ تعلیم دی جا سکے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک منظم انداز میں کام کرتا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کو منظم انداز سے گزارو۔ اس کا جیسے ماہانہ بجٹ ہوتا ہے، سالانہ بجٹ ہوتا ہے، اس انداز کے ساتھ تم آگے بڑھو۔ امرا من عندنا، ہمارے پاس سے حکم ہوتا ہے، انا کنا مرسلین، اور ہم ہی بھیجنے والے ہیں رسولوں کو، خاتم الانبیاء کو اور آپ سے پہلے نبی کو، رحمت من ربک، یہ تمام معاملات تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور وہ رب کون ہے؟ رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے اس کا رب یعنی مالک۔ اس پر ہم نے گزشتہ جمعے میں گفتگو کی تھی کہ رب اللہ ہے، آسمانوں کا بھی زمین کا بھی، جو کچھ اس کے درمیان ہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ میری زمین، یعنی کہتے ہیں نا کہ یہ میری زمین ہے، یہ تیرا لباس ہے۔ تو یہ ساری مجازی نسبتیں ہوتی ہیں۔ ایسا کہنے سے بندہ مشرک نہیں ہو جاتا۔ جب ایسا کہنے سے مشرک نہیں ہو جاتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو جو صلاحیت عطا فرمائے اس کی طرف منسوب کرنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ آسمانوں کا رب بھی اللہ ہے، زمین کا رب بھی اللہ ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب اللہ ہے، اور انسانوں کو جو اس نے عطا کیا ہے، اور ہم انسانوں کی طرف جو نسبت کرتے ہیں یہ حقیقی نسبت نہیں ہوتی بلکہ مجازی نسبت ہوتی ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، یحیی، وہی زندگی عطا کرتا ہے، ویمیت، وہی مارتا ہے، ربکم، تمہارا بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ اب یہ جملہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ ایسا جملہ ارشاد فرماتا ہے ربوبیت کے حوالے سے، جیسا کہ پہلے پارے میں بھی اللہ نے اسی انداز کو اختیار فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ تو ایک بات ہوتی ہے ظاہراً عبارت سے سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں اللہ یہ فرما رہا ہے، ایک ہے اس کی تہ میں بھی ایک بات ہے وہ بھی سمجھنے والی ہے کہ تم جب پڑھ رہے ہو تو کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اور جب 100 سال بعد ہماری اولادیں پڑھیں گی یا 50 سال بعد یا 20 سال بعد، ان سے بھی اللہ کیا کہہ رہا ہوگا، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے آنے والے وقت میں ہم بھی پہلے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح یہاں پہ فرمایا ربکم، تمہارا بھی رب ہے، وَرَبُّ آبائکم الاولین، اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ جس طرح اس نے ان کو پال لیا اور اپنے مقررہ مدت پہ چلے گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی پال لے گا اور مقررہ مدت تک تم بھی چلے جاؤ گے، اور جن کو باقی رکھنا ہے وہ ان کی مدت متعین تک وہ کیا رکھے گا، باقی رکھے گا۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور فرمائی، بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ اس معاملے میں وہ شک میں پڑے ہوئے اور کھیل رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کھیل رہے ہیں، یعنی ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیسے ہو گیا، موت کا کوئی کیفیت ان کی طبیعت پہ طاری نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ ایسی آیات کو وہ کھیل کے طور پر لے لیتے ہیں اور مرنے کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ اس دنیا سے سب نے چلے جانا ہے،
اور بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مرنے کو نہیں عذاب قبر کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فارتقب، تو تم اس دن کے منتظر رہو۔ یہ بہترین فارمولہ، کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ بھی بتایا۔ ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرو، جو نتیجہ آئے گا تم بھی دیکھ لو گے ہم بھی دیکھ لیں گے۔ اور یہ فارمولہ آپ نے دیکھا ہوگا کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب اگلا بندہ ڈھیٹ ہو، یعنی جب اگلا بندہ ڈھیٹ ہوتا ہے تو اس وقت یہ فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آخر کار اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے پھر وقت بتائے گا، حالات بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر جو بات یہاں پہ کی گئی کہ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تم اس دن کے منتظر رہو کہ جب آسمان ایک ظاہر دھوئیں کی شکل میں ہوگا، آسمان ایسے لگے گا جیسے دھواں ہے، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے تو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے دھواں ہے۔ یا عشن ناسا، یہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا دھواں۔ ھذا عذاب علیم، اور یہ دردناک عذاب ہے۔ اس دن لوگ کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب، اے اللہ ہم سے یہ عذاب کھول دے، انا مؤمنون، اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ انا لہم الذکر، یہ اب کہاں سے نصیحت مانیں گے، کہاں سے نصیحت آ گئی ان کے لیے؟ اب وقت جاءہم رسول مبین، حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس واضح صاف بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے۔ ثم تولوا عنہ، انہوں نے اس رسول سے منہ پھیرا۔ وقالوا معلم مجنون، اور انہوں نے حضور کو یہ کہا کہ یہ تو کوئی سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو کوئی سکھایا ہوا دیوانہ ہے جو عجیب عجیب سی باتیں کرتا ہے اور یہی باتیں کرتا رہتا ہے، بار بار ہمیں یہی باتیں کرتا ہے، یہ تو کوئی سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ تو دنیا کے اندر انہوں نے حضور کا مذاق اڑایا، سرکار دو سراج صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہوا دیوانہ کہا۔ تو اب ان کو نصیحت کہاں سے آ گئی؟ انا کاشف العذاب قلیلا، ہم کچھ دنوں کو عذاب کھولے دیتے ہیں۔ انکم عائدون، تم پھر وہی کرو گے، تم پھر وہی کرو گے۔ یعنی اگر بالفرض تم پر عذاب ہٹا بھی دیا جائے، اللہ تعالیٰ ان کا مزاج بیان کر رہا ہے، تو پھر بھی تم یہی کرو گے۔ اس کی واضح مثالیں کوئی سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے حالات کو دیکھیں، کبھی کبھی حالات اتنے ٹف آتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نظر آتا، اس وقت اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، کبھی کسی کو دعا کا کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو یار دعا کرنا، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، دعا کرنا، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جیسے مصیبت ختم ہوتی ہے، سکھ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسودگی عطا فرماتا ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ پھر ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ پھر ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جیسے ان کو اللہ یاد ہی نہیں تھا، یعنی ایسے غائب ہوتے ہیں پھر جیسے اللہ تعالیٰ یاد ہی نہیں تھا۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے، بطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت منتقم بھی، کہ وہ انتقام لیتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کسی سے انتقام لے لے تو اس کا ایمان ضائع کر دے گا۔ لہذا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ باقاعدہ علماء نے اس پہ لکھا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے، وہ کام کرے اور دیدہ دلیری کے ساتھ کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، انتقام لیتا ہے
اور جس سے اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے اس کے ایمان کو سلب کر دیتا ہے، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، دیدہ دلیری سے بچنا چاہیے۔ گناہ ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی ایسا پرابلم آ جائے تو معافی مانگ لیں، عاجزی اختیار کر لیں۔ خدا نہ خواستہ کہیں ایمان کا خاتمے کا مسئلہ پیدا نہ ہو، کیونکہ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں، موت کے لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے موت کے لمحات میں کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا رب العالمین۔ اے اللہ قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کا سرور عطا فرما۔ اے پیارے اللہ ہماری کوششوں کو کاوشوں جو تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اے اللہ جیسی ہیں قبول فرما دے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں قبول فرما دے۔ اے پیارے اللہ کریم دانستہ طور پر نادانستہ طور پر اگر ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو اے اللہ ہم تیری بارگاہ سے بھی معافی کے طلبگار ہیں، اور جس کا دل دکھا ہو اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اے پیارے اللہ کریم قبول فرما۔ صاحب یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ